ایک نوجوان لڑکا اپنی CV لے کر ایک کار واش سینٹر میں داخل ہوا۔ وہ ایک پڑھا لکھا خوبرو نوجوان تھا، مگر اس کے گھر کے حالات کی وجہ سے اسے جاب کی انتہائی سخت ضرورت تھی۔ حمید اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا کہ جب اسے ایک انجان بیماری نے آ گھیرا۔ اس کی اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے اس کے باپ نے کسی سے قرض بھی لیا تھا۔ اب حمید تو صحت مند ہو چکا تھا، مگر اب وہ قرضہ ان کو ادا کرنا تھا، اسی لیے وہ کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ کار واشنگ سینٹر کا مالک بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ آخر اتنا پڑھا لکھا نوجوان یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے۔ خیر، وہ اسے کار واش کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ حمید کی لگن سچی تھی اور وہ بہت محنتی بھی تھا، تبھی تو یہ اپنے خاندان کا واحد پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ دن بھر کار واش سینٹر میں کام کرتا اور رات بھر جاگ کر اپنے امتحانات کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اس کا مالک اس سے انتہائی سخت کام بھی لے لیتا کہ یہ دیکھ سکے کہ کیا یہ واقعی محنتی شخص ہے بھی کہ نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کی محنت اور کام کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کا مالک بھی حیران ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکا اتنا محنتی ہے، اتنا چھوٹا کام بھی یہ کتنی محنت سے کرتا ہے۔ اسے یہ لڑکا بہت پسند آ گیا۔ اس طرح اسے کام کرتے کرتے 1 سال گزر گیا اور وہ اپنے امتحانات میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ اس کی پڑھائی میں دلچسپی اور لگن دیکھ کر اس کے مالک نے بھی اسے دکان پر فارغ وقت میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور اس کی ایمانداری کی بدولت اس نے اس سینٹر کے ساتھ موجود اپنے کار کے شو روم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کو دے دی۔ آج اس کی اس کامیابی پر اس کا مالک بھی بہت خوش تھا۔ اس نے حمید کو مبارکباد دینے کے لیے بلوایا۔ کہنے لگا، حمید؟ جی سر۔ مالک نے کہا کہ حمید، آج تمہاری کامیابی پر جتنا تم خوش ہو نا، اس سے کہیں زیادہ میں بھی خوش ہوں۔ میں نے تمہیں آج بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے یہاں پہ بلوایا ہے۔ حمید نے کہا کہ جی سر، کہیے، میں حاضر ہوں۔ مالک نے کہا کہ حمید، تم تو جانتے ہو کہ نائلہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد اس کاروبار کی وہ اکیلی مالکن بھی ہے۔ میں اس کی شادی کے لیے بہت فکر مند رہتا ہوں۔ میں اس کی شادی کسی انتہائی ایماندار اور نیک شخص سے کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد میرے کاروبار کو بھی اچھی طرح سے سنبھال سکے۔ میرا 2 بار دل کا آپریشن ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی بچ گئی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میری بیٹی کو تم سے بہتر کوئی رشتہ نہیں مل سکتا۔ حمید نے کہا، پر سر میں تو… مالک نے کہا کہ دیکھو، انکار مت کرنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا۔ حمید نے کہا، جی ٹھیک ہے سر، پر مجھے میرے والدین سے پوچھنا ہوگا۔ مالک نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آخر انہوں نے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، ان کا حق ہے تم پر۔ حمید اپنے گھر بات کرنے لگا۔ حمید اپنے گھر گیا اور اس رشتے کے حوالے سے اس کے گھر والے بخوشی راضی ہو گئے۔ بالآخر حمید کی محنت اور ایمانداری کی بدولت آج حمید کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جو وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کی ایمانداری اور محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کہانی بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس سٹوری کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔